اس چینل پہ یہ بین ہے بھائی، اس کو نہیں لیتے، ہنو ہے۔ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے چینل پہ بین ہوں، میں تیرے پہ تھوکنا پسند نہیں کرتا خسرے۔ حال ہی میں مولوی مکاری صاحب نے دوبارہ سے اپنے چینل پر تقلید کے خلاف کام شروع کیا، اور اس میں ہوا کیا کہ ان کے جو آپریٹر صاحب ہیں انہوں نے آ کے وہی گلفشانی کرنے کی کوشش کی ہے جو اصل میں منصور دوانقی ہے لیکن نام اپنا جعفر بتاتا ہے۔ اس نے مجھے واٹس ایپ پر زوم کا لنک سینڈ کیا، اور اس میں اسپیشلی حضرت نے میسج کیا کہ شاہ صاحب آ جائیے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں نے آنا ہے، میں تو اس کے نام نے ہاتھ شیخ الاسلام شیخ القذاب کا منہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اسی نے مجھے کہا تھا کہ آ جائیے۔ میں نے کہا چلو جی شیور۔ اس کے بعد سامعین کیا ہوا کہ اگلا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت واٹس ایپ کا سکین، اس میں یہ ہوا کہ مولوی مکاری صاحب نے ہماری کال کو رد کر دیا، بغیر بات کیے ہی بھاگ گیا الحمدللہ۔ اور پھر ان حضرت کو کہا، میں نے کہا جی افسوس آپ کے شیخ صاحب اتنا ڈر گئے ہیں۔ تو خیر سامعین ہوا کیا تھا وہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مولوی مکاری کے اوپر مزید جو بات کرنی تھی آپ سے وہ بھی آج تمام حجت کر کے اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم اب اس سے مناظرہ کیوں نہیں ہوگا۔ یہ اس چینل پہ یہ بین ہے، اس چینل پہ یہ بین ہے بھائی، اس کو نہیں لیتے، یہ ہنو ہے، یہ نہ ماں نہ پیو، ایک خسرا پہن چوت۔ سامعین محتشم، اب ہم چلتے ہیں اس آڈیو میسج کی طرف جس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ مسٹر ایاری مکاری صاحب کو جب یہ وہ تقلیدی مولوی سے مناظرہ کر رہا تھا، مناظرہ کیا، یہ تو مناظرے کا اہل ہی نہیں ہے، مکالمہ، میکسیمم مکالمہ یا مباحثہ ہی کہہ سکتے ہیں، تب بالآخر میں وہاں کس غرض سے جا رہا تھا جو میں نے اس کے اس منافق آپریٹر کو، اس لعین کو باقاعدہ بتایا بھی تھا، لعین کا چیلا لعین ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، سارا معاملہ پھر کلیئر ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ یہ بیچارہ مولوی مکاری سے یہی سمجھانے آیا تھا کہ بھائی وہ تیرے سامنے منہاج الصالحین کی عبارت پڑھ رہا ہے، منہاج الصالحین تقلید کے منکرین پہ حجت نہیں ہے، اسے اسی جملے پہ تو پکڑ لیتا۔ میں نے تو باقاعدہ رجوع اور تقلید میں فرق کے لحاظ سے خمینی کی کتابوں کے دلائل تیار کیے ہوئے تھے، وہ او بھائی یہ چینل پہ بین ہے، یہ چینل پہ بین ہے، سبحان اللہ کمال ہے بھائی۔ اویس ربانی جیسے بڑے بڑے اینکرز مجھے الحمدللہ اپنے پلیٹ فارمز پہ بلا رہے ہیں، وہاں پہ جمعیت اہل حدیث کے مولویوں کے ساتھ میرے مناظرے چل رہے ہیں، اور یہ حضرت اپنی چھڑلے مار رہے ہیں۔ خیر وہ پتا تھا اللہ یاری صاحب کو، میں نے دوبارہ ظاہر بن کا سیگا پوچھ لینا، ثلاثی مجرد پوچھ لینے سے حضرت نے پہلے ہی دوڑ لگا دی ماشاءاللہ کہ کوئی ایسا سوال نہ کر لے میں پھر لاجواب ہو جاؤں۔ تو جیسا کہ ہم نے دعویٰ کیا تھا الحمدللہ ہم وہاں پہ صرف اس لیے جا رہے تھے کہ او بھائی وہ ایک بندہ تجھے تقلیدیوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا، تو اس کی بات سن ہی کیوں رہا ہے؟ میں اس جاہل کو یہی سمجھانے گیا تھا کہ وہ پوری ڈیبیٹ کے بلکہ ڈیبیٹ کا کنورزیشن کے ٹائم پہ آؤٹ آف ٹرن چلتا رہا ہے وہ مولوی، تو اس مولوی کی بات ہی کیوں سن رہا ہے؟ تو سستانی کی منہاج الصالحین پیش کر رہا ہے، منہاج الصالحین کا تقلید نہ کرنے والوں پہ حجت ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہ توضیح المسائل، کتاب الاستفتاء، منہاج الصالحین یا دیگر اس طرح کی جو بکواسات ہیں ان مجتہدین کی، ہم انہیں جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ فرمان معصوم کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں یہ ساری کتابیں، لیکن کیا کیجیے کہ مولوی مکاری صاحب ایون دو پاکستان میں جو کچھ ہمارے اخباری احباب ہیں جو پہلے مجھے منع کرتے تھے کہ آپ نے شاہ صاحب رہنے دیں، اسے گولی ماریں، اس کے خلاف بات نہ کریں، پھر وہ اصولیوں کا موقع مل جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، میں کچھ ٹائم کے لیے ان کی بات مان کے ذرا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تو ایک اتحاد کی فضا برقرار ہونا چاہ رہی ہے تو پھر لیٹ اٹ بی۔ اب انہوں نے بھی باقاعدہ اسے گالیاں دینا شروع کر دی ہیں الحمدللہ۔ ہاں مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے چینل پہ بین ہوں، میں تیرے پہ تھوکنا پسند نہیں کرتا خسرے، میں تیرے پہ تھوکنا پسند نہیں کرتا، چینل پہ بین کرے گا، میں تیرے چینل پہ تھوکنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ تو خسرا ہے خسرا۔ جب تیرے سے دلائل کا جواب نہیں بن پاتا، یا تو چینل پہ سٹرائکس لگواتا ہے، یا پھر یہ سامعین اپنی ماں کا یہ کردار دکھاتا ہے، یہ کورٹ کیس نوٹیفیکیشنز بھجوا دیتے ہیں یہ حضرت جی، یہ اس کی اوقات ہے۔ اور جیسا کہ سامعین گرامی قدر میں نے ویڈیو میں بھی کہا تھا، میں اس پوائنٹ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ تعلیم الصرف کتاب آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 11، صرف صغیر ثلاثی یا مجرد صحیح از باب ضرب یضرب، اس میں جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے اس کے گردان کا پہلا ہی لفظ ہے ازیربن، جو ان حضرت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور سامعین 2023 میں نے اس سے سوال پوچھا تھا، 2026 آ گیا، اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں۔ اسے ابھی تک ثلاثی مجرد کی اس گردان کا جو ایک لفظ ہے اس کا ترجمہ نہیں آ رہا، اپنے آپ میں محقق بنا پھرتا ہے، یہ اس کا حال ہے ماشاءاللہ۔ تو خیر
بندہ کیا کہہ سکتا خدا کی قسم. وہ سیستانی کی کتاب پیش کر دے ایسی جیسے کسی شیعہ کے سامنے بخاری پیش کی جائے اور وہ چپ کر کے سن رہا ہو. اور بھائی اعتراض اٹھاؤ, ہم بخاری کو نہیں مانتے. اسی طرح مجتہدین کی کتابیں ہمارے اوپر حجت نہیں ہیں, وہ بطور خصم مخالف ان کے مقلدین کو ذلیل کرنے کے لیے ہم دکھا سکتے ہیں. یہ کتابیں ہم پہ حجت نہیں ہیں جو یہ پیش کرتے پھرتے ہیں ہمارے لیے. ابو جہل کی اولاد کو یہی نہیں پتا کہ میں اسے جواب کیا دوں. وہ تقلیدی مولوی نجف سے آیا تھا. خیر میں نے اس بار بھی جانا نہیں تھا. مجھے بہت سے ہمارے احباب نے, بہت سے اسٹوڈنٹس نے, بہت سے لوگوں نے انسسٹ کیا تھا کہ شاہ جی چلیں ایک لاسٹ ٹائم ہمارے کہنے پہ چلے جائیں. جب اس کا کوئی لائیو سیشن آیا اور اس کے آپریٹرز کی طرف سے اب دعوت آئی تھی کہ ایک لاسٹ ٹائم ہمارے کہنے پہ چلے جائیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, چلا تو جاؤں گا, لیکن فقیر نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ اب یہ غلطی سے بھی میرے سامنے نہیں آئے گا کیونکہ اس کی دکھتی رگ میرے ہاتھ میں ہے الحمدللہ. اور سامعین ایک عرصہ دراز سے نہ اس لعین کو الحمدللہ قائد محترم حضرت مختار ثقفی سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر بکواس کرنے کی جرت ہو رہی ہے, نہ حرمت سادات پہ بکواس کرنے کی جرت ہو رہی ہے, نہ ولایت تکوینیہ امور اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پر بکواس کرنے کی جرت ہو رہی ہے الحمدللہ, اور نہ ہی دختران اربا کے موضوع پہ. یہ بالکل ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گئے ان موضوعات پہ, فقط نواسب کے ساتھ یا تقلیدیوں کے ساتھ. اب خلافت پہ, باغ فتح پہ یا دیگر اس طرح کے موضوعات پر یا پھر تقلید پر اب یہ تقلیدیوں مقصروں کے ساتھ یا ناسبیوں کے ساتھ اب بحث کرتا پھر رہا ہے. الحمدللہ جو شیعہ مسلمات تھے ان پہ اب اسے بولنے کی جرت نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ جانتا ہے جس دن یہ بولے گا فقیر پھر سے آئے گا اور پھر الحمدللہ اس پہ دلائل قرض چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کی بکواسات کا جواب اور ہمارے دلائل ویسے کے ویسے قرض. الحمدللہ میں چینل پہ بین ہوں اس کے, میں تیرے چینل پہ تھکتا نہیں ہوں خسرے, میں نے تیرے چینل پہ آگے کیا کرنا ہے. میں تو مومنین کے انسسٹ کرنے پہ آیا تھا, اپنے احباب کے, اپنے بھائیوں کے, اپنے دوستوں کے کہنے پہ آیا تھا. میں نے تیرے چینل پہ آ کے کیا کرنا ہے. ایک سطر تجھے ڈھنگ سے اردو پڑھنا نہیں آتی. ابھی تک ثلاثی مجرد بچوں والا, یہ بچوں والا سیکھا ہے جو 9 سے 10 سال کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے ثلاثی مجرد کا. ابھی تک پہلی گردان کے لفظ کا تجھے ترجمہ نہیں آ رہا. عزیر ابن 3 سال ہو گئے, شرم کر لے, اور شرم کر لے. ایک لفظ پہ 3 سال سے اڑا ہوا ہے لانتی, شرم کر لے. میں تیرے چینل پہ بین ہوں, میں جتی نہیں مارتا تیرے چینل پہ, تیرے منہ تے افغان جلیبی نہ ہوئے تھے. ہاں پھر اچھا مزے کی بات, پھر شاہ صاحب دیکھیں نا آپ بڑی تلخ زبان استعمال کرتے ہیں. ہاں مجھے تو بھائی جان کے ساتھ ڈوڈی ڈالنی چاہیے, کیکری ڈالنی چاہیے, مجھے بڑے پیار سے بات کرنی چاہیے. ہاں صحیح نا. اور میں کیا کروں بھائی, غصہ آ جاتا ہے بندہ, بشیرہ کب تک برداشت کرے گا. یہ حضرت ماشاءاللہ. خیر ویڈیو بنانے کا اصل مقصد قطعی یہ نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کا انتہائی قیمتی وقت ضائع کروں. اصل مقصد فقط اور فقط یہی تھا کہ اس جاہل کی جہالت مجھے آپ کے سامنے ایکسپوز کرنا تھی. اور یہ اتمام حجت کے لیے ہم آپ کے سامنے پیغام رکھ رہے ہیں کہ آج کے بعد میں اس کے پلیٹ فارم پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا, بلکہ میں اس سے کبھی مباحثہ ہی نہیں کروں گا. یہ خسرا ہے اور مجھے خسروں کے ساتھ پنجہ آزمائی کا کوئی شوق نہیں. اس نے اپنا خسرا ہونا سٹرائکس مار کے کورٹ نوٹس بھجوا کے پہلے بھی واضح کر دیا تھا. اب تو خیر حضرت نے مزید ڈبل ڈیکر سسٹم کا ہمیں کلیریفیکیشن دے دیا کہ یہ واقعی خسرا ہے. جو اور مدرسہ فیضیہ کے وہ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ جو اس کا سارا کارستانی چل رہی تھی وہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے اپنی ویڈیو کو گندا کرنے کی حاجت نہیں ہے الحمدللہ. تو خیر یہ اس پاگل کے پتر کو جا کے کوئی سمجھائے چینل پہ بین, میں تیرے چینل پہ تھکنا پسند نہیں کرتا, میں تیرے پہ لعنت نہیں ڈالتا. الحمدللہ تو ہے کیا, پراں جا دفع ہو, دفع کر خود کو, چینل پہ بین ہے خسرا. خیر میں دوبارہ وہی مدعا ریپیٹ کر دوں کہ نیکسٹ ٹائم اب میں کبھی بھی اس خناس کے چینل پہ نہیں جاؤں گا. میں اس سے کبھی بھی اب ڈائریکٹلی جا کے بات نہیں کروں گا. جو آلریڈی اپنی شکست تسلیم کر چکا, جو بھاگ رہا ہے میرے سامنے آنے سے. یا تو ایک بات ہے نا, جس طرح عبد القیوم ظہیر وہ وہابی جسے اردو ہی نہیں آ رہی تھی, الحمدللہ ہم نے اسے کلین بولڈ کیا, اور وہ بھی کوئی اپنے چینل پہ بلا کے نہیں, اس کی طرح وہی منصف وہی مجرم نہیں. اسے تو مناظرہ رشیدیہ کا پہلا سبق نہیں آتا ابھی تک, علم مناظرہ کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. منصفین کے تقرر کے بغیر وہی منصف وہی مجرم ابو بکر والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ حضرت آگے. ہاں جس پہ الزام لگا وہی جج بن کے بیٹھ جائے کہ نہیں جی میں ہی ٹھیک ہوں. تو خیر میں یہ سامعین دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں کہ میں اب نیکسٹ ٹائم نہ تو کبھی اس کے چینل پر جاؤں گا, نہ ہی میرا اس سے کوئی واسطہ ہے اب. ہاں البتہ اگر اس نے ہمارے عقائد کو دوبارہ چھیڑنے کی کوشش کی تو میں اسے پھر توڑ کے جاؤں گا ملعون انسان کو.
اپنے پلیٹ فارم سے ہی ویڈیو بنا کے، کیونکہ اس کے سامنے جانے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے اس خسرے کی لمبی چوڑی بکواس سننا جس میں دلیل نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی. آج تک اپنی پیش کردہ روایت میں سے ایک کی بھی سند یہ متصل امام تک ثابت نہیں کر سکا. ایک روایت معصوم تک یہ صحیح ثابت نہیں کر سکا اپنی پیش کردہ. اور میں کیا کہوں، ہم الحمدللہ دلائل دے دے کے تھک گئے کہ بھائی تیری روایات پیش کردہ مردود ہیں مردود ہیں مردود ہیں. انہیں پہلے صحت کے معیار پہ پورا لا کے اتار، جو قواعد خصم مخالف ہیں انہی کے تحت کم از کم صحت کا معیار دے دے. لیکن نہیں، نہ جی نہ، بس امام سے منسوب استغفر اللہ چاہے جو مرضی جھوٹ ہو اسے صحیح حدیث قرار دے کے اللہ اللہ خیری صلی اللہ. تو خیر اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سامعین. نہ میں اپنے احباب سے بھی اب انسسٹ کروں گا کہ نہ مجھے کبھی دوبارہ اس بارے میں کوئی واسطے ووستے دیں کہ شاہ جی دوبارہ جا کے اس سے بحث کریں. یہ وہ ہے، یہ خسرے نے خود اپنی اوقات بتا دی ہے کہ ایک نمبر کا چھکا ہے. لہذا میرا ٹائم کائنڈلی اب ویسٹ نہ کیا جائے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسٹے ٹیون فار دا اپ کمنگ ویڈیوز، کیونکہ مولا حسین کے فضل و کرم سے ایسا قطعی نہیں ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. شیر جب پیچھے ہٹتا ہے جھپٹا مارنے کے لیے ہٹتا ہے، نہ کہ ڈر کے. لٹکا کے دھوئیں گے دشمنان آل محمد کو. جسٹ اسٹے ٹیون فار دا اپ کمنگ ویڈیوز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پیس آؤٹ.